سورہ بقرہ آیت نمبر 91 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ان تمام چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، یعنی ان تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، نازل کی ہیں۔ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائیں گے اس چیز پر جو ہمارے اوپر نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ نازل کی گئی چیزوں کا ہم انکار کریں گے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ حق ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کا جو ان کے پاس ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو تم کیوں قتل کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو، انبیاء علیہ السلام کو، اس سے پہلے اگر تم ایمان والے تھے، ایمان رکھنے والے تھے۔ محترم سامعین کرام، بنی اسرائیل کی تہذیب کاریوں کا، عہد شکنیوں کا، اور اسی طریقے سے ان کے سازشوں کا اور ان کے ایمان نہ لانے کا، کفر کرنے کا اور عہد کو توڑنے کا، اور اس طریقے سے دیگر ان کے واقعات تسلسل کے ساتھ ان کا تذکرہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ کل کے درس کے اندر بھی یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی کہ ان سے کہا گیا کہ تم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، تمہاری کتابوں میں ان کی صفات اور یہ ساری چیزیں موجود تھیں، اور تم تو ان کا نام لے کر ایک طرح سے دشمنوں پر فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، ان کے ذریعے سے دشمنوں پر فتح اور غلبہ کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا تم ان کو اچھے طریقے سے پہچانتے تھے، اب جب وہ آگے تو تم ایمان کیوں نہیں لاتے، تم پھر کیوں انکار کرتے ہو؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ میں ان کو ایمان کی دعوت اس طور پر دی گئی کہ تم تو ان کو جانتے بھی ہو، ٹھیک ہے نا، پہچانتے بھی ہو، تو تمہیں چاہیے اب ان کے اوپر کیا ہے، ایمان لے کر آؤ۔ تو تم ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ آج اس آیت مبارکہ میں اس چیز کا کیا ہے تذکرہ، اور دیگر ایک اور چیز کا بھی تذکرہ آ رہا ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف حضرات انبیاء علیہ السلام پر مختلف کتابیں اتاری ہیں،
جس طریقے سے تورات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، ویسے ہی قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دیگر حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ پر صحائف اتارے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی تم ان چیزوں پر کیا ہے، ایمان لے کر آؤ۔ قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو صرف اسی چیز پر ایمان رکھیں گے، اسی چیز پر ایمان لے کر آئیں گے، ہم اسی چیز کو مانیں گے جو ہمارے اوپر کیا ہے اتاری گئی ہے، جو ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ باقی چیزوں کا ہم انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے باقی، یعنی کہ اس کے علاوہ جو باقی قرآن مجید ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، یا جو انجیل ہے مثال کے طور پر ہم اس کا کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کے اس چیز کے جواب کے اندر کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اسی چیز پر ایمان رکھیں گے جو ہمارے اوپر تورات کی شکل میں کتاب اتاری گئی، ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے کیا جواب دیا ہے، اب اس کے جواب کے اندر اس سے پہلے یہ بات سن لیجئے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ ایمان صرف اس چیز کا نہیں ہے کہ صرف جو موجودہ اپنے اوپر چیز ہو اسی پر انسان ایمان لے کر آئے، بلکہ ایمانیات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نازل کردہ چیزیں ہیں ان سب پر ایمان لانا کیا ہے، ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر کتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ٹھیک، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمانیات کی بات کی جائے کہ ایمانیات کے اندر ایمان باللہ بھی ہے، ایمان بالرسل بھی ہے، ایمان بالیوم الآخرت بھی ہے، اور اس طریقے سے قرآن مجید نے کئی مقامات پر اس چیز کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اس کو ایمانیات کہا جاتا ہے، جس کو ہم اور آپ بچپن سے یاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جس کو ہم نے اپنی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے نام دے دیا ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ ٹھیک ہے، بچپن سے ہم یاد، یہ وہی چیزیں جو قرآن و حدیث کے اندر جو ایمانیات سے متعلق نازل۔ اب ایک آدمی مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش مثال کے طور پر 1,24,000 حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ کو مبعوث فرمایا، تو 1,24,000 حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ میں سے صرف چند ایسے ہیں جن کا ہمیں ناموں کا پتہ ہے، گنتی کیا ہے، ٹھیک ہے، گنتی کیسے افراد جن کا انبیاء علیہ السلام جن کا ہمیں نام پتہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت آدم علیہ السلام وغیرہ ذالک جو مشہور فیمس ہیں، ان کا نام ہے، باقی ہمیں نہیں پتہ کہ کتنے 1,00,000 سے زائد حضرات انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ کہ کون ہے، کیونکہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ بعض تو ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کر دیا ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اب کوئی آدمی کہے، مثال مسلمان ہی ہے، وہ کہے کہ جی میں تو صرف رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، باقی میں قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہوں، باقی میں نہ کسی نبی کو جانتا ہوں، نہ ان کی نبوت کو تسلیم کرتا ہوں، نہ میں جانتا ہوں تورات کیا چیز ہے، زبور کیا ہے، وہ ہوں گی، میں تو نہیں ان کو مانتا، میں تو صرف۔ تو یاد رکھیے گا وہ کامل ایمان والا نہیں ہے، وہ اس کا ایمان نہیں ہے، وہ ان چیزوں ایمان بالرسل اس کا نہیں ہے، تو وہ کیا ہے، وہ دائرہ ایمان کے اندر بھی نہیں، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ اب یہ ان کا یہ کہنا کہ ہم تو صرف اسی چیز پر ایمان لے کر ہیں جو ہمارے اوپر ہے، باقی ہم سب کا انکار کر رہے ہیں، یہ در حقیقت ایمانیات کا کیا ہے، انکار ہے، یہ باقی چیزوں کا کیا ہے، انکار ہے، تو یہ ان کا کیا ہے، کفر ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کا کیا ہے جواب دیا۔ اس جواب کے اندر ایک چیز، سب سے پہلی بات تو تحقیقی طور پر یہ جواب دی تصدیق، قل کیا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، کہ دیکھو یہ جس قرآن مجید کا یا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یا اس کتاب کا جو انکار کر رہے ہیں، یہ کتاب وہ ہے مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اس چیز کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے۔ کیا مطلب یہ ہے
کہ جو قرآن مجید کے اندر جو احکامات آئے ہیں عبادات سے متعلق ہیں، ایمانیات سے متعلق ہیں، یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جو تورات کے اندر اس چیز کا حکم نہ ہو، اس کے اگینسٹ میں ہو یا اس کے مخالفت کے اندر ہو یا اس سے بالکل الگ سے ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں شامل ایمانیات اور عبادات سے متعلق، عقائد سے متعلق، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک، کہ تمہارے لیے ہمیں نوح علیہ السلام سے لے کر وہی شریعت مقرر کی ہے، وہی ایمانیات کے وہی اصول ہے جو چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہر زمانے کے لیے، ہر مکان کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جزئیات کے اندر کیا ہے، کچھ نہ کچھ کیا ہے، فرق رکھا ہے، تفاوت رکھا ہے ہر زمانے کے اعتبار سے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک الگ سے کیا ہے، ایک شریعت اور ایک طریقہ کیا کیا، مقرر کیا ہے۔ یہ فروعی مسائل اور فروعی اختلافات تو سابقہ اور اب تک بھی چلتے آ رہے ہیں، لیکن اصولوں کے اندر کیا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان لانا ہے، رسولوں پر ایمان لانا ہے، یوم آخرت پر ایمان لانا ہے، عدل و انصاف کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا، یہ ساری بیسک ایسی چیزیں ہیں من اول ہی الی آخری ہی، تمام حضرات انبیاء علیہ السلام کی شرائع کے اندر کیا ہے، ایک جیسی ہیں، سیم ٹو سیم ہے، کوئی ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں جزئیات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، جزئیات ہر زمانے اور ہر مکان کے اعتبار سے الگ ہو سکتی ہیں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں مثال کے طور پر کہ سابقہ شریعتوں کے اندر کہ مثال ایک آدمی نکاح کیا ہوا ہے تو ایٹ اے ٹائم وہ 2 بہنوں سے اکٹھا نکاح کر سکتا ہے، اگر اس کے عقد میں 2 سسٹریں ہیں اکٹھی، وہ کر سکتا تھا نکاح، ٹھیک، کوئی ممنوع نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن ہماری بعد میں شریعت کے اندر آ کر کیا کر دیا، حرام قرار دے دیا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر یہودیوں کے اوپر چربی کیا تھی، حرام تھی، ہماری شریعت کے اوپر چربی اب یہ کیا ہے، حرام اس طرح نہیں ہے، وغیرہ ذالک۔ یہ اسی طریقے سے سابقہ شریعتوں کے اندر کیا تھا، مثال کے طور پر کہ مال غنیمت ان کے لیے کیا ہے، حلال نہیں تھا، مال غنیمت کے لیے آسمان سے ایک آگ آتی تھی، جلا دیتی تھی، یا ان کو استعمال کی اجازت نہیں تھی، ہماری شریعت کے اندر کیا ہے، اجازت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جزوی طور پر اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن کلی جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری وہ کیا ہے، ایک جیسی۔ تو اللہ تبارک هو الحق مصدقا لما معهم، وہ ان کے سامنے جو چیزیں اس سب کی تصدیق ہے، اس سے الگ نہیں ہے، یہ کتاب اس سے الگ نہیں، بالکل وہی جو احکامات ادھر ہیں یہی احکامات کیا ہیں، ادھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر بھی اگر یہ انکار کر رہے تو انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے، پھر بھی اگر نہیں مان رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا۔ اب ایک اور اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اب اس کا یہ قرآن مجید تورات کی تصدیق کرنے والا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا انکار کرنا در حقیقت تورات کا کیا کرنا ہے، انکار کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کا انکار کرنا در حقیقت آپ اصل میں کیا کر رہے ہیں، تورات کا ہی کیا کہہ رہے ہیں، کیوں، یہ تو اس کے مخالف ہے ہی نہیں، یہ اسی کی تائید کر رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایک تسلیمی طور پر کہہ لیجئے یا الزامی طور پر کہہ لیے جواب دے رہے ہیں، اچھا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا تورات کو ہم نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراء، کہ ہم صرف اس چیز پر ایمان رکھیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوئی۔ اچھا تو پھر یوں بتائیے، قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تمہارا تو تورات پر ایمان ہے نا، تو پھر یہ بچائے کہ اس سے پہلے جو حضرات انبیاء علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو تم نے کیوں قتل کیا؟ کیا یہ تورات کے اندر لکھا ہوا تھا؟ کیا کسی تورات کا حکم تھا کہ تم نے ان انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دو، قتل کر دو؟ یہ کون سی تورات کی کس آیت، کس جگہ کے اندر لکھا ہوا ہے؟ تو یہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم تورات پر ایمان لانے والے ہیں اور پھر تم حضرات انبیاء علیہ السلام کو قتل اور شہید کر رہے ہو، یہ تمہارا کون سا تورات کے اوپر کیا ہو چکا ہے، ایمان ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تورات کے اندر کہیں نہیں لکھا تو تم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید، اور نہ جانے کتنے حضرات انبیاء علیہ السلام کو تم نے کیا کیا، شہید۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ تم نے شہید کیا ہے، بلکہ تم اس کے اوپر فخر کرتے ہو، تم اس کے اوپر کیا کرتے ہو، فخر کرتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد کے یہ کارنامے، اور ان پر تم کیا کر رہے ہو، فخر بھی کر رہے ہو، فخریہ طور پر تم کیا ہے یہ کر رہے ہو، تمہارے ہاتھ تو حضرات انبیاء علیہ السلام کے خون سے کیا ہے رنگے ہوئے ہیں، تو تمہارا تورات کے اوپر کیسے ایمان ہے؟
تو ایک چیز تو یہ ہو گئی. اور آگے آنے والی آیات کے اندر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ الزامی جواب دے رہے ہیں کہ تمہارا اگر تم یہ جو کہہ رہے ہیں ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ یہ بتاؤ. یہ آگے آنے والی آیات کے اندر مزید اس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر کیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ.